پناہ مانگی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور تیسری چیز کہ حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اس جادو کی بنیاد بھی حسد ہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہودیوں کو یہ حسد تھا کہ پہلے نبی وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، تو یہ آخری نبی بنی اسماعیل میں سے کیوں مانگے؟ وجہ تو یہی تھی، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے کیا۔ اور ویسے بھی کوئی بھی حسد کرنے لگے اور حاسد ہو تو اس کے شر سے پناہ مانگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھاتی ہے، کہ بالکل لکڑی جب خشک ہو اور اس کو آگ لگے تو بڑی تیزی سے آگے جاتی ہے اور پھیلتی ہے۔ جب ایک انسان کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نیکی ایسی ہی جلدی ختم ہوتی ہے، اور یہ حسد اس کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد کیا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اب اس کے دل کی تمنا یہ ہے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اس کی شہرت ہو گئی، اس کی مقبولیت ہو گئی، اس کے پاس مال زیادہ آ گیا، اس کو کوئی عہدہ مل گیا، اس کو کوئی منصب مل گیا، اس کو معاشرے میں کوئی عزت مل گئی، وہ اپنے گھر میں سکون سے ہے، یہ اندر ہی اندر جل رہا ہے، یہ اندر ہی اندر اڑن محسوس کر رہا ہے کہ اس کو یہ شہرت کیوں لگی ہوئی ہے، اور اس کی اتنی عزت ہے، اور یہ اتنے مزے سے ہیں، اور اس کے پاس اتنا مال کہاں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے اس سے ظاہر ہو جائے اور اس سے چلا جائے، اور یہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے، اور بسا اوقات اس کے خلاف کارروائی بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی کی شہرت ہے، مقبولیت ہے، یہ ہمیشہ اس کی غیبت کرتا ہے، یہ ہمیشہ اس کی برائیاں بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس کی وہ عزت نہیں رہے، اس کا وہ وقار چلا جائے، اس کا وہ مقام چلا جائے، تو یہ اندر ہی اندر سے جلتا رہتا ہے۔ تو فرمایا ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے پہ آ جائے تو اس کے شر سے بھی پناہ مانگا۔ عام طور پر گھریلو معاملات میں جھگڑے، عام طور پر خاندانوں کے جھگڑے، عام طور پر معاشرے میں جھگڑے، یہی بنیاد بنی ہے۔ اس وقت بھائی کو نہیں دیکھ سکتا کہ وہ آرام سے، وہ سکون سے اور مزے سے، اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے مل جائے، بس ہمیشہ یہی ہوتا ہے تکلیف میں آ گیا، اور اس لیے یہ چیز چھن جائے، اور پھر اس پہ لمبے لمبے تبصرے، اور اس پہ لمبی لمبی باتیں، اور اس پہ طرح طرح کی باتیں۔ تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہر حاسد کے حسد کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے، ہر اندھیرے کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے، اور ہر گروہوں پر پھونکنے والی، برا عمل کرنے والے لوگوں کے شر سے بھی پناہ مانگی جائے۔ اور انشاءاللہ جو اس کا اہتمام کرے گا، خود چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور جو ہی ان آیات کو پڑھا تو فوراً وہ اثر ظاہر ہو گیا۔ اگر یقین اور اعتماد کے ساتھ ان صورتوں کو، ان آیات کو پڑھا جائے گا، اور ان کا یہ مطلب ذہن میں رکھ کے پڑھا جائے گا، تو انشاءاللہ ہر بری چیز سے اور ہر چیز کے شر سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔